بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چھوٹی عمر سے ہی کن خطرات کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے انہیں واپس دادا کے پاس بھیجا گیا اور غار حرا میں رکھا گیا۔ غار حرا ہی سے بی بی آمنہ نے کئی سال بعد اپنے لاڈلے بچے کو دیکھا اور پھر ساتھ لے کر مدینہ کے سفر پر اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ مدینہ پہنچ کر گھر والوں نے بہت گرم جوشی سے دونوں کا استقبال کیا اور پورے گاؤں والوں کی دعوت کی۔ خاندان کے سب بچے بہت خوش ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے گھر میں کھیلتے بھاگتے رہے، لیکن گھر کے قریب ہی والد کی قبر پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو بیٹھا روتا ہوا دیکھا کرتے تو کھیل کود چھوڑ کر ماں کے پاس جا کر لاڈ پیار کرنے لگتے اور کبھی درخت سے پھل توڑ کر ماں کو دیتے تاکہ ماں خوش ہو جائیں، مگر ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسی بیماری کی حالت میں مکہ واپس جانا چاہیے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کے حوالے کیا جا سکے۔ لہٰذا قافلہ روانہ ہوا۔ قافلہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ چچا ابو طالب کو خواب نظر آیا کہ ان کا بھتیجا محمد تکلیف میں ہے۔ انہوں نے اپنے والد عبد المطلب کو خواب سنایا تو والد نے کہا کہ جلدی جاؤ ان کی طرف۔ ابو طالب تیز رفتار گھوڑوں پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک اور قافلے کا سامنا ہو گیا۔ قافلے والوں نے بتایا کہ کچھ ڈاکوؤں کا حملہ ہوا تھا۔ ان ڈاکوؤں کو مال کی نہیں بلکہ ایک بچے محمد اور اس کی والدہ کی تلاش تھی، مگر بی بی آمنہ بہت بیمار تھیں تو ہم نے انہیں قریب کے گاؤں ابوا پہنچا دیا تھا اور لٹیروں سے کہا کہ وہ واپس مدینہ چلی گئی ہیں۔ ابو طالب نے قافلے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت فکر مند ماں کے پاس بیٹھے رہتے اور ماں بھی انہیں تسلی دیتی پیار کرتی۔ ایک دن اچانک ان کا وصال ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 4 سال کی عمر میں ماں سے ملے تھے اور ابھی صرف 6 سال کے ہی ہوئے تھے کہ ماں کی جدائی کا دکھ برداشت نہ کر سکے اور روتے روتے سخت بیمار ہو گئے۔ ابو طالب جیسے ہی ابوا پہنچے تو انہیں یہ خبر ملی اور بھتیجے کو بے ہوش بیمار دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ ابھی ابو طالب بھتیجے کی تیمارداری اور اس کی والدہ کے غم سے باہر نہیں نکلے تھے کہ یہودیوں کے ایک قافلے نے پھر حملہ کر دیا، جس کا مقابلہ ابو طالب نے بہادری سے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ بھی نہیں آنے دی اور بحفاظت دادا کے پاس پہنچا دیا۔ دادا نے بہت دکھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دعا دی کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ آخر کار 6 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھال ہی لیا۔ تھوڑے عرصے بعد دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کروائی اور خود بھی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا۔ ایک دن طواف کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور بڑے دکھ سے گزرنا پڑ گیا۔ وہ دکھ کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ کیجیے۔